لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلیے صحیح کرتے ہیں. عبادت کی نیت سے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا صحیح کہلاتا ہے. صفا سے مروہ تک ایک، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اور اس طرح پھر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا اور پھر صفا. ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک ایک چکر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ 14 چکر لگا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص برضا اور رغبت نیکی کا کوئی کام کرے تو بے شک اللہ بڑا قدردان اور ہر بات کو جاننے والا ہے. اب دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں طاق عدد میں ہیں. طواف کے 7 چکر ہیں، صفا مروہ کے 7 ہیں. اسی طرح اور بھی چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ طاق ہیں 1 تو اس لیے طاق پسند کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھیلے سے استنجا یعنی مٹی سے جو لوگ کرتے ہیں طاق عدد میں ہے. جمرات کو کنکریاں بھی طاق، صفا مروہ کے درمیان سعی بھی طاق عدد ہے، طواف بھی طاق عدد ہے. اور جب بھی تم میں سے کوئی استنجا کرے تو اسے چاہیے کہ طاق عدد سے کرے، یعنی 3 دفعہ دھوئے یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ طاق عدد. صحیح کا حکم دیا گیا. عاصم احول کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا کیا آپ لوگ صفا و مروہ کی صحیح کو برا سمجھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، کیونکہ عہد جاہلیت کا شعار تھا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان کی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں. وہاں بت بھی رکھے ہوئے تھے اس لیے وہ ناپسند کرتے تھے. ابو بکر بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت سے اصحاب علم سے تو یہ سنا ہے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ عرب کے وہ لوگ جو منات بت کے لیے احرام باندھتے تھے وہ سب صفا مروہ کا طواف کیا کرتے تھے. اور جب اللہ نے قرآن میں بیت اللہ کے طواف کا ذکر فرمایا اور صفا مروہ کا ذکر نہیں کیا تو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو جاہلیت کے زمانے میں صفا مروہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور اب اللہ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر تو کیا لیکن صفا مروہ کا نہیں کیا، کیا صفا مروہ کی صحیح کرنے سے ہمیں کچھ گناہ ہوگا؟ تب اللہ نے یہ آیت اتاری صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت. یہ حج اور عمرہ دونوں کا رکن ہے. آپ نے فرمایا کتب علیکم السعی فسعوا. صحیح ابن خزیمہ تم پر صحیح فرض کی گئی ہے بس صحیح کرو. صحیح کے بغیر حج نہیں ہوتا نہ عمرہ ہوتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 پہاڑوں کے درمیان سعی کی سنت کو جاری کیا، اس لیے کسی کے لیے مناسب نہیں کہ اسے ترک کرے. یعنی آپ نے یہ سنت جاری کی. ثواب کیا ہے؟ جیسے طواف کا ثواب بتایا تھا، صحیح کا ثواب کسی کو معلوم ہے؟ صفا مروہ میں دوڑنا ایسا ہے جیسے 70 گردنیں آزاد کرنا، کیونکہ کعبہ کا طواف تو تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے، صحیح جو ہے وہ مشقت ہے. تو اجر مشقت کے مطابق ہوتا ہے. کیا مطلب مشقت کے مطابق؟ جتنی تکلیف کریں گے اتنا اجر پائیں گے. اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ سوچ کے ڈر جاتے ہیں ہے اتنا چلنا پڑے گا، اتنا دوڑنا پڑے گا، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا. نہیں، ان سب کا اجر کتنا زیادہ ہے. اگر انسان کے سامنے وہ ہو تو کچھ بھی مشکل نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے یہ.
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا و مروہ کی سعی کی. اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. صحیح بخاری. سعی کا مقصد عبداللہ بن عباس سے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی میں دوڑے تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھا سکے، یعنی رمل کیا. صفا مروہ کی سعی کے لیے آنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کریں. ٹھیک ہے، یہ سعی شروع کرنے سے پہلے استلام کریں، اس طرف اشارہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھی. اس وقت مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا. پھر حجر اسود کی طرف آئے، اسے بوسہ دیا، پھر صفا کی طرف گئے. تو یہ بہترین وقت ہے بوسہ دینے کا، کیونکہ طواف کے دوران طواف توڑ کے نہیں دینا چاہیے. باب الصفا سے صفا پہاڑی پہ آئے. جابر بن عبداللہ حجۃ الوداع کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب صفا سے صفا پہاڑی کے لیے نکلے. جانے کو تو کہیں سے بھی آپ چلے جائیں گے، لیکن بہتر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی. جب پہاڑی کے نزدیک آئے تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھا اور فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ. کیا دعا ہے؟ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی. ابتدا ہے نا، بدأ اللہ بہ. آپ کو پتہ ہے بدأ یبدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، تو بدأ یبدأ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا. تو یہ پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی پر اتنا چڑھے کہ بیت اللہ نظر آنے لگے. اب جتنا مرضی چڑھے، اول تو چڑھ ہی نہیں سکتے، وہاں سب کچھ بلاک کر دیے گئے شیشے میں. پھر قبلہ رخ ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں. پہلے آیت، پھر دعا، پھر جب اوپر ذرا ہو جائے پھر اللہ اکبر کہیں، اور درج ذیل کلمات 3 مرتبہ ادا کریں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. صحیح مسلم. ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور تعریف اسی کے لیے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی. کون سے لشکر؟ دشمنوں کے. دوران صحیح یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم. اے میرے رب مجھے معاف فرما، مجھ پہ رحم فرما، تو ہی عزت والا اور بزرگی والا ہے. صفا سے مروہ آتے وقت سب ستونوں کے درمیان دوڑیں. یہ حکم مردوں کے لیے ہے، بعض علماء نے اس کو عام بھی قرار دیا ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ کی طرف اترے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک نشیبی جگہ تک پہنچے. اب تو خیر وہ بالکل اسٹریٹ ہے، لیکن پہلے جب وہ اپنے نیچرل حالت میں تھی تو صفا پہاڑی سے ادھر کو آئے تو نشیب آ گیا، یعنی ذرا نیچے کو آ گئے. تو آپ دوڑے یہاں تک کہ جب آپ کے قدم مبارک نشیب سے اوپر چڑھنے لگے، یعنی یہ علامت تھی دوڑنے والی جگہ کی، تو آپ عام چال چلنے لگے یہاں تک کہ مروہ پہنچ گئے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک عورت سے مروی ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑکی میں سے دیکھا، اس کا گھر قریب ہوگا، کہ آپ صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وادی کو دوڑ کر ہی طے کرنا چاہیے. اور آپ کے دونوں گھٹنوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، یعنی دوڑتے وقت. بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے سب ستونوں کے درمیان تیز تیز نہ چلنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی اگر کوئی شخص بوڑھا اور وہ دوڑ نہیں سکتا، یا کوئی بیمار ہے اور دوڑ نہیں سکتا، تو کوئی بات نہیں. ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے صفا اور مروہ کے درمیان پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ چل رہے ہیں جبکہ لوگ دوڑ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں دوڑ رہے؟ انہوں نے کہا اگر میں چلوں تو بلا شبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر میں دوڑوں تو میں نے آپ کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے. میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہی چیزیں ثابت ہیں. خواتین معمول کی چال چلیں اور خاص طور پر اپنے پردے اور ستر کا اہتمام کریں. لیکن علامہ البانی کہتے ہیں
ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ عورتیں طواف اور سعی میں رمل کریں گی یا نہیں، تو ان کے نزدیک اگر عورت مردوں کے بعد رات کے وقت رمل کرے جب اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو یہ درست ہے، لیکن اب رات کو بھی اتنی لائٹس ہوتی ہیں کہ وہ دن کی روشنی سے کم نہیں ہوتا۔ عورت کے لیے صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے دوڑنے کی وجہ سے شروع ہوا، تو جو چیز ایک عورت سے شروع ہوئی وہ باقی عورتوں کے لیے بھی ہوگی، وہ اس پہ قیاس کرتے ہیں۔ لیکن اس میں شافعی علماء نے قید لگائی کہ عورت پر حجاب اور ستر فرض ہے، وہ اگر مردوں کی طرح دوڑے گی تو یہ مناسب نہ ہوگا، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ صحیح کبھی مردوں سے خالی ہو، تو اس لیے پھر کیا کریں، نہ ہی دوڑے تو بہتر ہے۔ لا علمی میں دوڑ چکے ہوں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جب انسان پہلی دفعہ جاتا ہے تو اتنا جوش ہوتا ہے کہ، اور اگر ینگ بھی ہو کہ ہم سب وہ کام کریں، کیونکہ اس وقت حضرت ہاجرہ کی یاد بہت آتی ہے، تو انسان پھر انکانشیسلی وہ قدم تیز ہونے لگتے ہیں۔ مروہ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اور چڑھنے کے بعد صفا پر کیا ہوا عمل دہرانا چاہیے، یعنی جو صفا پہ کیا وہی مروہ پہ کیا کیا کریں گے، ذرا سا اوپر جائیں گے، پھر کیا پڑھیں گے، ابدؤ بما بدا اللہ بھی، اور پھر 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں۔ صحیح کرتے وقت کثرت سے دعا، ذکر، تسبیح، تحلیل اور حمد و ثنا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف، صفا و مروہ کی سعی اور جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سب اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہیں۔ یہ سب ایک طرح سے سمبولک ہے نا، جب ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں وہاں تو کوئی چیز تو نہیں پکڑنی ہوتی یا کوئی کام تو نہیں ہوتا وہاں دوڑنے کا، لیکن یہ ایک بہانہ ہے کہ اتنی دیر ہم کیا کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اب دیکھیے کہ طواف اگر چھوٹا ہو تب بھی، اگر اس کا مطاف بڑھ جائے، لوگ زیادہ ہو جائے تب بھی، چھت پہ کرنا پڑے تب بھی خوش ہو جایا کریں کہ وہ زیادہ بڑا ٹائم مل گیا، زیادہ بڑا چکر ہے تو زیادہ دعائیں مانگ لیں گے، زیادہ ذکر کر لیں گے، زیادہ وقت اللہ کے راستے میں ہوں گے، ہمارے قدم ایک ایک قدم اٹھے گا تو اجر ملے گا۔ اسی طرح صفا مروہ کے بیچ میں بھی، اسی طرح رمی جمرات، یہ سب اللہ کے ذکر کے بہانے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہ سب کچھ مقرر کیا گیا ہے، ورنہ نہ ہم حجر اسود کی پوجا کرتے ہیں، نہ خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ ان پہاڑیوں سے ہمارا کوئی سروکار ہے، نہ ہی کسی اور جگہ سے، نہ ان شیطانوں سے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری۔ ان سب جگہوں پہ جا کے دراصل اجتماعی عبادت کی جاتی ہے، مل کے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے، ایک جذبہ بڑھتا ہے، اور بہت سے اس کے الگ فائدے ہیں جو پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، جگہ جگہ وہ دیکھیں کہ ان کو کیا فائدے پہنچے، اس پہ جتنا بھی غور و فکر کریں کم ہے۔ کسی شرعی عذر کی وجہ سے سعی سوار ہو کر بھی کر سکتے ہیں۔ کس پہ سوار ہوں گے؟ اونٹنی پہ یا گھوڑے پہ یا کس پہ؟ ویل چیئر۔ کئی سال پہلے ویل چیئرز ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود پالکیوں پر طواف کرواتے تھے، تو اب پالکیاں نہیں نظر آتی، اور صفا مروہ کے بیچ میں تو اس وقت بھی ویل چیئرز تھیں اور اب بھی موجود ہیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنی سواری پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں اور آپ ان سے بلند رہیں، وہ سیکھنے کے لیے بھی نا، اور وہ آپ سے مسائل پوچھ سکیں، کیونکہ لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا۔ تب اگر آپ ان کے بیچ میں چلتے تو کیا ہوتا، چند لوگوں کو تو آپ نظر آتے اور وہ پیچھے ہی نہ چھوڑتے آپ کا، اور باقی محروم رہ جاتے۔ اس سے ایک اور بڑے مزے کا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، کیا؟ استاد سکھانے کے لیے شاگردوں سے اونچا بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہاں صحابی بتا رہے ہیں کہ آپ نے سواری پر ہی طواف کیا اور سواری پر ہی صفا مروہ کی سعی بھی کی، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں، آپ ان سے بلند رہیں اور وہ آپ سے پوچھ سکیں، کیونکہ لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا مجھے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بارے میں خبر دیں کہ کیا سوار ہو کر کرنا سنت ہے، کیونکہ آپ کی قوم کے لوگ اسے سنت سمجھ رہے ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ بھی سچے ہیں اور جھوٹے بھی۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ کے اس قول کے کہ سچے بھی اور جھوٹے بھی، اس کا کیا مطلب ہے؟
ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگوں کا ہجوم ہو گیا اور وہ کہنے لگے کہ یہ محمد ہے، یہ محمد، یعنی اشارے کرنے لگے یہ ہیں یہ ہیں یہ. یہاں تک کہ نوجوان عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لوگوں کو ہٹایا نہیں جاتا تھا، رستہ نہیں بنایا جاتا تھا، ہٹو 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 بچو. تو جب بہت زیادہ لوگ ہو گئے تو آپ سوار ہو گئے، اور پیدل چلنا اور دوڑنا زیادہ بہتر ہے. یعنی جو شخص چل سکتا ہو، دوڑ سکتا ہو، وہ اسی طرح کرے، لیکن جو مجبور ہو، معذور ہو، بیمار ہو، بوڑھا ہو، چل نہ سکتا ہو، وہ سوار ہو جائے. ہمارے دین میں رخصت ہے. ام سلمہ کہتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں اپنی بیماری کا بتایا کہ میں پیدل طواف نہیں کر سکتی، تو آپ نے فرمایا لوگوں کے پیچھے رہ کر سوار ہو کر طواف کر لو. اب خاتون بھی اس وقت اونٹنی پہ بیٹھ کے طواف کر رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ، بیچ میں نہ آؤ. کیوں؟ ورنہ سارے طواف کرنے والے وہاں اوپر چڑھی خاتون کو دیکھتے رہیں گے. تو اس لیے آپ نے ادب کے قاعدے میں فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے ہو جاؤ لیکن سواری پہ کر لو. اس میں ویل چیئر والے بھی بازو کے جب بیچ مطاف کے آ جاتے ہیں تو دوسروں کو زخمی کرتے ہیں اور ان سے دوسروں کو بہت تکلیف پہنچتی. تو اگر بہت کم رش ہو تو باہر کی طرف سے کر لینا چاہیے، ورنہ پھر یہ کہ خاص ایریا مقرر ہے ویل چیئر والوں کے لیے، وہاں جا کر ہی اس پر طواف کروانا چاہیے. سعی کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو سعی چھوڑ کر نماز ادا کرنی چاہیے. نماز کے بعد پہلے چکر شمار کرتے ہوئے باقی چکر مکمل کر لیں. خواتین بھی اس کی پابندی کریں. ایک اور بات، دوران سعی اگر پیریڈ شروع ہو جائیں بھاگ کے تو سعی مکمل کر لیں. بعض لوگ بس صرف گھومتے چلے جاتے ہیں، صفا مروہ پہ رکتے نہیں ہیں، دعائیں نہیں کرتے ہیں، یہ درست نہیں. وہاں رکنا چاہیے اور ہر چکر سے پہلے دعا ضرور مانگیں اور بیچ میں بھی ذکر کرتے رہیں. بعض لوگ سعی کے بیچ میں سارا وقت دوڑتے رہتے ہیں، ایسے بھی دیکھے گئے کہ جو پورا وقت دوڑتے ہیں. یہ بھی منع ہے. کیوں؟ اجر اسی چیز میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا جائے. اور میں شروع میں بات کی تھی کہ ایک ایک سٹیپ پر آپ کے طریقے کو فالو کرنے میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی حج مبرور ہے. اب آخری چیز رہ گئی ہے حلق یا قصر، بال منڈوانا یا کتروانا. صحیح مکمل ہونے کے بعد اپنا سر منڈائیں یا بال کتروائیں. یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتیں صرف کتروائیں گی، سر نہیں منڈائیں گی. ٹھیک ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کینچی سے کاٹے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے. ابن عباس کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کے بعد احرام کھول دیں، پھر سر منڈوا لیں یا بال کتروا لیں. مردوں کے لیے بال کتروانے سے زیادہ افضل ہے کہ سر منڈوائیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما. صحابہ نے عرض کیا اور کتروانے والوں کے لیے بھی، لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا، اے اللہ سر منڈانے والوں کی مغفرت کر. پھر صحابہ نے عرض کیا اور کتروانے والوں کی بھی. تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اور کتروانے والوں کی بھی مغفرت فرما. خواتین انگلی کے 1 یا 2 پور کے برابر بال کاٹیں. ابن عباس کہتے ہیں عورتوں کے لیے سر منڈانا نہیں ہے، ان کے لیے صرف بال کترنا ہے. بال کاٹنے کے عمل سے الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. حج تمتع کی نیت کرنے والوں کے لیے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، جبکہ حج قران کی نیت کرنے والے بدستور احرام کی پابندیوں میں رہیں گے. ابھی بعض لوگ سعی کے بعد بال کاٹ کر ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، اس سے پرہیز کریں. اور خواتین تو خصوصاً اپنے بال چھپا کے ڈالیں اس میں کہ کوئی اور نہ دیکھے. اور اگر آپ کے پاس کینچی ہو تو آپ دوسروں کو بھی آفر کریں کہ میں آپ کے بال کاٹ دوں، کیونکہ وہ مدد کرنے کا وقت بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے خود بھی کاٹ سکتے ہیں، دوسرے سے بھی کٹوا سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ عمرہ حج تمتع والوں کے لیے. قران والے کیا کریں گے؟ اس کے بعد سارے مناسک ادا کریں گے. اس کے بعد جب سارے مناسک ادا کر لیں گے واپس آ کر صرف طواف افاضہ کریں گے، بس دوبارہ صحیح نہیں کریں گے. افراد والے بھی ایک ہی صحیح کریں گے. ٹھیک.
تمتع والے 2 صحیح کریں گے. ٹھیک ہے, چلیے اب اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.